لیبیا کے آرمی چیف محمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیبیا کے آرمی چیف کا طیارہ انقرہ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق طیارہ ٹیک آف کے 16 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست دی، بعد ازاں رابطہ منقطع ہوا۔ حادثے کے بعد انقرہ ایئرپورٹ پر پروازیں عارضی طور پر معطل کی گئیں۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد الحداد کے طیارے کو حادثہ ترک میڈیا کے مطابق لیبیا کے آرمی چیف کا طیارہ انقرہ میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کا ملبہ بھی مل گیا ہے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے بھی حادثے کی تصدیق کر دی ہے۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق محمد الحداد کا طیارہ ٹیک آف کے 16 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہوا۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق طیارے نے انقرہ کے ایک ضلع میں ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی، جس کے بعد طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حادثے کے بعد انقرہ ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی۔ وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ انہیں یہ افسوسناک خبر انتہائی دکھ اور صدمے کے ساتھ موصول ہوئی۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق طیارہ انقرہ ایسن بوغا ہوائی اڈے سے طرابلس کے لیے شام 8:10 پر روانہ ہوا اور 8:52 پر اس کا رابطہ منقطع ہوا۔ فیلکن 50 ٹائپ طیارے کا ملبہ انقرہ کے نواحی ہمانا ضلع سے ملا۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے بتایا کہ آرمی چیف کے ترکیہ کا سرکاری دورہ کرنے کے بعد انقرہ سے طرابلس واپس آ رہے تھے کہ ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ انقرہ کے قریب حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں لیبیا کے چیف آف جنرل اسٹاف سمیت 8 افراد سوار تھے۔ ان میں وفد کے 4 ارکان اور عملے کے 3 افراد بھی شامل تھے۔ لیبیا کے چیف آف اسٹاف محمد علی احمد الحداد کے ساتھ لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فطوری گریبل، ملٹری مینوفیکچرنگ کارپوریشن کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی، لیبیا کے چیف آف جنرل اسٹاف کے مشیر محمد العیسوی دیاب اور جنرل اسٹاف کے فوٹوگرافر محمد عمر احمد جہاز میں موجود تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والے عملے کے 3 ارکان کا تعلق لیبیا سے نہیں تھا، تاہم ان تینوں افراد کی شناخت اور قومیت سے متعلق ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ لیبیا کے چیف آف جنرل اسٹاف کے طیارے کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ سیکیورٹی کیمروں کی تصاویر اور فوٹیجز منظر عام پر آ گئیں، جن کے مطابق ہمامہ کے علاقے میں رات کو آسمان پر اچانک دھماکے سے روشنی پھیل گئی۔ ترک میڈیا نے ایسی تصاویر نشر کی ہیں جن میں طیارے کے سگنل بھیجنے والے مقام سے دھماکے سے آواز آئی اور فضا میں شعلے بھڑکتے دکھائی دیے۔ ہمامہ میں ایک عینی شاہد برہان کے مطابق اچانک دھماکہ ہوا اور آسمان سے آگ نیچے کو گرنے لگی۔ ایک ترک سینئر اہلکار نے بتایا کہ طیارے نے اڑان بھرنے کے 16 منٹ بعد بجلی کی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی۔ ترکیہ کے وزیر انصاف نے کہا کہ انقرہ کے چیف پروسیکیوٹر کے دفتر نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محمد علی احمد الحداد اگست 2020 سے فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف تھے اور ان کا تقرر اس وقت کے وزیر اعظم فیاض السراج نے کیا تھا۔ 2011 میں نیٹو کے حمایت یافتہ گروپس نے بغاوت کی، جس میں صدر معمر قذافی مارے گئے اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس وقت لیبیا انتظامی طور پر مغربی اور مشرقی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ دارالحکومت طرابلس میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت ہے، جس کی قیادت دبیبہ کر رہے ہیں، جبکہ مشرق میں کمانڈر خلیفہ حفتار کے کنٹرول میں ہے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد مغربی لیبیا میں اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں جاری ان کوششوں میں اہم کردار ادا کیا، جن کا مقصد لیبیا کی منقسم فوج کو متحد کرنا ہے۔ انقرہ کے طرابلس میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، جس کو وہ اقتصادی اور فوجی مدد فراہم کرنا ہے، اور دونوں فریقین کے درمیان اکثر دورے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگست میں ترکیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ابراہیم قالن نے بنغازی میں ملاقات کے بعد مشرق میں ان کی حریف انتظامیہ تک بھی رسائی حاصل کی تھی۔ اس تناظر میں لیبیا کے چیف آف جنرل اسٹاف کا ترکیہ کا دورہ انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا، جہاں سے واپسی پر ان کا طیارہ تباہ ہو گیا۔ طیارہ حادثے کے بعد لیبیا نے یوم آزادی کی تقریبات منسوخ کر دیں۔ وزیر اعظم دبیبہ نے چیف آف جنرل اسٹاف علی احمد الحداد کی موت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 دن تک تمام ریاستی اداروں پر پرچم سرنگوں رہیں گے۔ لیبیا کی یوم آزادی کی تقریبات 24 اور 25 دسمبر کے لیے شیڈول تھی، لیکن اب 3 روزہ سوگ کے اعلان کے بعد تمام سرکاری اور جشن کی تقریبات معطل کر دی گئی ہیں۔